فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام ہو۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو سکے۔ ہمارا یہ ولاگ پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارا یہ ولاگ ماضی کی فلمی دنیا کے ایک نامور، سنجیدہ اور تعلیم یافتہ ہیرو حبیب کے بارے میں ہے، جنہوں نے سینکڑوں اردو اور پنجابی فلموں میں یادگار کرداروں میں شاندار کام کیا۔ دراز قامت، مردانہ وجاہت اور خوش شکل کے حامل حبیب کو اداکاری یا فلموں میں کام کرنے کا قطعاً کوئی شوق نہ تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکری کے خواہشمند تھے تاکہ وہ گھر والوں کے لیے مالی آسودگی کا باعث بن سکے۔ حبیب کے آباء و اجداد پٹیالہ کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں، جہاں حبیب 1936 یا 1937 کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ بعض ان کی جائے پیدائش لدھیانہ بتاتے ہیں۔ ان کے لواحقین نے ان کی مرکت پر تاریخ پیدائش 25 نومبر 1939 لکھوائی ہوئی ہے۔ عجب بات ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ ایک عرصہ تک میرے بہت قریبی مراسم رہے۔ نہ صرف ان کی فلمی یادداشتیں لکھیں بلکہ ان کے ساتھ کئی سفر بھی کیے، مگر میں کبھی ان کی درست تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں نہ پوچھ سکا۔ البتہ ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ فلمی دنیا میں آئے تو 18-19 برس کے نوجوان تھے۔ ان کا مکمل نام حبیب الرحمن تھا۔ ان کے دو اور بھائی حفیظ الرحمن اور ریاض الرحمن بھی تھے۔ ان کے والد عبد الرحمن ایک پرہیزگار اور محنتی انسان تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے گوجرانوالہ میں آ کر آباد ہو گیا، جہاں حبیب اور ان کے بھائیوں نے تعلیم کے حصول کے ادھورے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا۔ ان کے والد کی آمدن اتنی نہ تھی کہ وہ بیٹوں کے تعلیمی اخراجات پورے کر سکتے۔ سخت مالی دشواریوں کے سبب حبیب نے تعلیمی ضروریات اور اخراجات پورا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی ملازمتیں ڈھونڈنا شروع کیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے انہیں گوجرانوالہ کے نواحی علاقہ راہوالی میں واقع راہوالی شوگر ملز میں 35 روپے ماہوار پر نوکری ملی، جہاں وہ لیبارٹری میں کام کرتے رہے۔ وہ اکثر گھر سے پیدل بھی آتے جاتے۔ آج کل یہ علاقہ گوجرانوالہ شہر میں شامل ہے۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف ملازمتوں کے لیے شارٹ ہینڈ اور بک کیپنگ وغیرہ بھی سیکھی۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آئے تو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نوکری کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور سول ڈیفنس سمیت محکمہ آبپاشی میں بھی ملازمت کی۔ ان کے دونوں بھائی حفیظ الرحمن اور ریاض الرحمن پاکستان آرمی میں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی حبیب نے بھی آرمی جوائن کرنے کا عزم کر لیا، پھر ایئر فورس میں پائلٹ بھرتی ہونے کے لیے چلے گئے، جہاں سے وہ ٹخنوں کے مسائل کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے۔ اس جسمانی مسئلہ کے پیش نظر انہوں نے آرمی اور فضائیہ جوائن کرنے کی خواہش ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دی اور تمام تر توجہ ماسٹر ڈگری حاصل کرنے پر مرکوز کر دی۔ اس سلسلے میں وہ لاہور کے MAO کالج میں پڑھنے لگے۔ وہ دیو سماج روڈ پر واقع اسکول فار الیکٹریشنز کے ہاسٹل میں رہتے تھے، جہاں ہاسٹل انتظامیہ نے ایک ایک کمرہ میں 6 لڑکوں کو رکھا ہوا تھا۔ اوپر سے رات گئے تک کمرے کی بتی روشن رکھنے کی سخت ممانعت تھی۔ اس لیے حبیب الرحمن شام کے بعد کتابیں اٹھا کر باغ جناح میں آ جاتے اور رات گئے تک وہاں نصب کھمبوں کی روشنی میں پڑھتے رہتے۔ پھر چند دوستوں نے اس مشکل سے چھٹکارا پانے کے لیے رائل پارک میں کرائے پر رہائش لے لی۔ اس زمانے میں رائل پارک میں فلمی کاروبار فروغ پا رہا تھا اور وہاں کئی فلمی دفاتر قائم ہو چکے تھے جو سنیما گھروں کو فلمیں مہیا کرتے تھے۔ ان کی رہائش کے نچلا حصہ میں اداکار نعیم ہاشمی کا فلمی دفتر تھا، جہاں آتے جاتے حبیب اور ان کے دوستوں کی نعیم ہاشمی سے سلام دعا رہتی۔ انہی دنوں نعیم ہاشمی نے حبیب کے قد کاٹ اور شکل و صورت سے متاثر ہو کر انہیں اپنی ایک تصویر دینے کی فرمائش کی تاکہ وہ ان کو فلموں میں چانس دلا سکیں۔
حبیب کو تو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر ان کے دوستوں کو یقین تھا کہ وہ ایک خوبرو اداکار بن سکتے تھے۔ ان دنوں حبیب بی اے میں زیر تعلیم تھے کہ ایک روز ان کے دوستوں نے فلم سٹوڈیوز میں فلم شوٹنگ دیکھنے کا پروگرام بنایا اور وہ حبیب کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ہدایتکار لقمان آغا جیے گل کی اردو فلم لخت جگر کے سیٹ پر چند نو آموز اداکاروں کا سکرین ٹیسٹ لے رہے تھے۔ ٹیسٹ مکمل ہوا تو کوئی نو آموز اداکار لقمان کو مطلوبہ کردار کے لیے موزوں نظر نہ آیا۔ اسی دوران ان کی نظر دراز قد نوجوان حبیب پر پڑی، جو اس موقع پر یہ سب کچھ دیکھنے والوں میں موجود تھا۔ لقمان نے انہیں ٹیسٹ کے لیے دعوت دی، مگر وہ آگے نہ بڑھے۔ آخر لقمان اور دوستوں کے اصرار پر وہ ٹیسٹ کے لیے ہچکچاتے کیمرہ کے سامنے آ گئے۔ حبیب ٹیسٹ کے لیے اس وجہ سے ہچکچا رہے تھے کہ انہوں نے کبھی اداکاری کی اور نہ اس کا شوق تھا، جبکہ ان سے قبل ٹیسٹ دینے والے نوجوان کسی نہ کسی حوالے سے ایکٹنگ سے منسلک تھے۔ کچھ دیر بعد لقمان نے اچانک نوجوان حبیب کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اسے مطلوبہ کردار کے لیے موزوں قرار دیا۔ جس کردار کے لیے حبیب کا انتخاب کیا گیا تھا، اس سے قبل وہ اداکار اسلم پرویز کے پاس تھا، مگر کسی وجہ سے انہوں نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فلم کے مرکزی کردار سنتوش کمار اور نور جہاں ادا کر رہے تھے۔ دیگر کرداروں میں یاسمین اور ایم اسماعیل نمایاں اداکار تھے۔ حبیب کا کردار نور جہاں کے چھوٹے بھائی کا تھا۔ لقمان کے حکم پر اسی وقت شوٹنگ کا اہتمام کیا گیا، چنانچہ حبیب کا سب سے پہلے اداکارہ یاسمین کے ساتھ سین پکچرائز کیا گیا۔ اس موقع پر لقمان اور اداکار ایم اسماعیل نے حبیب کی بھرپور رہنمائی اور مدد کی۔ شوٹنگ کے وقت پاکستان ٹائمز اخبار کا ایک رپورٹر بھی موجود تھا۔ لقمان نے حبیب الرحمن کا فلمی نام آفتاب تجویز کیا، مگر اگلے روز پاکستان ٹائمز میں فلمی دنیا میں نئے اداکار کے حوالے سے شائع ہونے والی خبر میں ان کا نام حبیب لکھا گیا، جس پر لقمان نے ان کا فلمی نام حبیب ہی رہنے دیا۔ جس روز ان کی شوٹنگ نور جہاں کے ساتھ تھی، وہ بڑے سہمے تھے، کیونکہ نور جہاں فلموں میں گلوکاری کے ساتھ اداکاری بھی کر رہی تھیں اور فلمی دنیا میں ان کا کافی روب و دبدبہ تھا۔ نور جہاں کے ساتھ ان کا سین کچھ اس طرح تھا کہ انہیں اپنی بڑی بہن کو بد زبانی کرتے اور دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکالنا تھا۔ جب کیمرے کے سامنے سین شروع ہوا تو حبیب نے نور جہاں کو زد و کوب کرنے کے دوران ایک دو اصل تھپڑ بھی جڑ دیے، جس کا احساس انہیں بعد میں ہوا کہ ان سے یہ برا ہو گیا ہے۔ خیر، سین ختم ہونے کے بعد وہ خاموشی سے الگ جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں تہیہ کیا کہ اگر نور جہاں نے تھپڑ مارنے کی وجہ سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن اس کے برعکس لقمان سمیت سیٹ پر موجود لوگوں نے سین کی بہت تعریف کی، حتیٰ کہ نور جہاں نے بھی حبیب کی پرفارمنس کو سراہا، جس پر ان کی جان میں جان آئی۔ لخت جگر کی کہانی ایک بھارتی فلم اولاد کا چربہ تھی۔ بعض ناقدین اسے بھارتی فلم بچن کا چربہ قرار دیتے ہیں۔ اسی کہانی پر ہدایتکار منشی دل بھی لخت جگر کے مقابلہ میں حمیدہ کے نام سے فلم بنا رہے تھے۔ فلم مکمل کرنے کے سلسلہ میں دونوں پارٹیوں میں زبردست مقابلہ تھا، جس کی وجہ سے دن رات فلم بندی کی جا رہی تھی۔ آغا جیے گل کے فلمی ادارے ایونیو پکچرز نے حبیب کے ساتھ ماہانہ 500 روپے تنخواہ پر 2 سال کے لیے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کی شرائط کی روح سے حبیب 2 سال کے عرصہ کے دوران ایونیو پکچرز کی فلموں کے علاوہ کسی دوسرے فریق کی فلم میں کام نہیں کر سکتے تھے۔ اسی دوران آغا جیے گل اور لقمان میں کسی معاملہ پر اختلافات ہو گئے، جس کی بنا پر لقمان لخت جگر چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اس وقت تک فلم کا تقریباً 75% کام مکمل ہو چکا تھا۔ ان حالات میں آغا جیے گل نے باقی کام انور کمال پاشا کے سپرد کر دیا۔ اس وجہ سے لخت جگر تاخیر کا شکار ہو گئی۔ منشی دل اپنی فلم حمیدہ جلد مکمل کر کے نمائش کے لیے پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے پہلے فلم سنیما سکرین کی زینت بنا کر کاروباری فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھیں۔
جس میں منشی دل کامیاب رہے۔ اگرچہ لخت جگر تقریباً 1 ماہ میں مکمل کر لی گئی تھی، لیکن حمیدہ سے 1 ہفتہ بعد 17 فروری 1956 کو ریلیز ہو پائی، جس کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد آغا جی گل نے کوئی دوسری فلم شروع نہ کی، بلکہ ملتان روڈ لاہور پر ایور نیو اسٹوڈیو کی تعمیر کے اپنے پروجیکٹ پر توجہ مرکوز کر دی۔ حبیب نے بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے پر توجہ دی۔ وہ ہر ماہ ایور نیو پکچر سے اپنی تنخواہ وصول کرتے اور ٹھاٹھ سے پڑھتے۔ اس دوران حبیب اور ان کے دوستوں نے رائل پارک کو چھوڑ کر باغ گل بیگم کے علاقہ میں گھر کرائے پر لے کر رہائش اختیار کر لی۔ یہ علاقہ بہاولپور ہاؤس اور قبرستان میانی صاحب سے متصل ہے۔ 2 سال کے عرصہ کے دوران حبیب نے انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر لیا۔ ادھر ایور نیو پکچرز کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ اگرچہ 2 سال کے دوران چند فلم سازوں کی جانب سے ان کو فلموں میں کام کرنے کی آفرز ملی، لیکن وہ معاہدے کی روح سے ان کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لخت جگر کے بعد حبیب نے ہدایت کار شریف نیر کی اردو فلم معصوم میں کام کرنے کی حامی بھری۔ جب اس بارے میں آغا جی گل کو خبر پہنچی تو انہوں نے حبیب کو بلا کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کے ساتھ معاہدہ کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کی فلم میں کیسے کام کر سکتے ہیں، جس پر حبیب نے بتایا کہ ان کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے، اب وہ کسی کی بھی فلم میں کام کرنے کے سلسلہ میں آزاد ہے۔ مگر اس کے باوجود آغا جی گل اپنی بات پر ڈٹے رہے اور پھر مدت تک وہ حبیب سے ناراض رہے۔ اگر دستیاب فلمی ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے تو حبیب کا موقف کمزور نظر آتا ہے، کیونکہ لخت جگر کے بعد ان کی اگلی فلم شہرت کی تاریخ نمائش 2 اگست 1957 ملتی ہے۔ اگر ان کا معاہدہ دسمبر 1955 میں ہوا ہو تو بھی 2 سال کی مدت پوری نہیں ہوتی، بلکہ 1.5 سال بنتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے حبیب کی یادداشتیں لکھنا شروع کیں تو انہیں فلموں کی تاریخ نمائش یاد نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے اس زمانہ میں شائع ہونے والی ایک فلم ڈائریکٹری سے مدد لینا پڑی۔ اس فلم ڈائریکٹری کو معروف فلمی صحافی اور فلم ساز یاسین گوریجا نے مرتب کیا تھا، جنہوں نے ایک زمانہ میں پنجابی فلم منگتی بھی بنائی تھی۔ یہ ڈائریکٹری میں نے خود یاسین گوریجا سے ان کے میکلور روڈ لاہور پر واقع دفتر سے لی تھی۔ بہرکیف اس سلسلے میں زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دونوں فریقین کی جانب سے اس مسئلہ کو اٹھایا نہیں گیا۔ جن دنوں لخت جگر بن رہی تھی، اتفاق سے اسٹوڈیو میں فلم انتظار بھی تیاری کے مراحل میں تھی، جس کے فلمی سیٹ پر حبیب نامور موسیقار خواجہ خورشید انور اور ہدایت کار مسعود پرویز سے اکثر ملتے رہتے۔ دونوں موٹی آنکھوں کے حامل نوجوان حبیب سے بہت متاثر تھے۔ جب ہدایت کار لقمان نے لخت جگر سے علیحدگی اختیار کی تو انہوں نے اپنی ایک ذاتی فلم آدمی کے نام سے بنانے پر کام شروع کر دیا۔ ایک روز حبیب کو معروف فلم ڈائریکٹر نذیر اجمیری نے سمن آباد لاہور میں اپنے گھر بلایا اور انہیں اپنی فلم شہرت میں پری چہرہ اداکارہ نسرین کے مقابل ہیرو کاسٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ اس طرح وہ شریف نیر کی معصوم اور نذیر اجمیری کی شہرت میں کام کرنے لگے۔ یہ دونوں فلمیں 1957 میں ریلیز ہوئیں۔ شہرت کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ اسی دوران فلم ساز بیگم ملک شریف نے افغان فاتح محمود غزنوی اور ان کے غلام ایاز پر ایک تاریخی نوعیت کی کاسٹیوم فلم ایاز بنانے کا فیصلہ کیا، جس کی تیاری کے لیے ہدایت کار لقمان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ لقمان نے ایاز کے کردار میں حبیب کو کاسٹ کیا۔ جن دنوں حبیب ایبٹ آباد کی برف پوش پہاڑیوں پر ایاز کی شوٹنگ میں مصروف تھے، اتفاق سے ان دنوں ہدایت کار مسعود پرویز اور خواجہ خورشید انور فلم زہر عشق کے لیے مسرت نذیر کا کام فلم بند کرنے کے لیے آئے۔ یہ فلم خواجہ خورشید انور کی ذاتی پروڈکشن تھی۔ جب وہ حبیب سے ملے تو انہوں نے حبیب کو زہر عشق میں مسرت نذیر کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کرنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ ہدایت کار اے کے چودھری نے بھی حبیب کو فلم آخری داؤ کے لیے نیر سلطانہ کے ساتھ ہیرو کے طور پر کاسٹ کر لیا۔
بیگم ملک شریف نے حبیب کو اپنی ایک پنجابی فلم شیرا میں اداکارہ نیلو کے ساتھ بھی ہیرو لے لیا۔ اس فلم کے ہدایت کار ایم جے رانا تھے۔ حبیب ان تمام فلموں کے لیے مصروف ہو گئے جو آگے پیچھے مکمل ہوتی رہیں۔ 1958 میں زہر عشق، آخری داؤ اور آدمی ریلیز ہوئیں۔ ان تینوں فلموں میں وہ تین مختلف ہیروئنز مسرت نذیر، نیر سلطانہ اور یاسمین کے ساتھ سنیما سکرین پر جلوہ گر ہوئے۔ زہر عشق میں ان کا کردار عجیب سے عاشق کا تھا، جس کی وجہ سے عوام نے اس کو پذیرائی نہ بخشی اور خواجہ خورشید انور نے لوگوں کی باتوں میں آ کر فلم کی ناکامی کی تمام تر ذمہ داری حبیب پر ڈال دی۔ لیکن یہی فلم ایک سال کے وقفہ کے بعد جب دوبارہ سینما گھروں کی زینت بنی تو اسے بے حد پسند کیا گیا۔ اس طرح ایک ناکام فلم ایک سال کے بعد کامیاب فلم قرار پائی۔ ہدایت کار لقمان کی آدمی میں حبیب کو ڈبل رول میں پسند کیا گیا، جس کی وجہ سے فلم کامیاب رہی۔ 1959 میں حبیب اپنی پہلی پنجابی فلم شیرا اور انور کمال پاشا کی گمراہ کے ذریعے سنیما سکرین پر آئے۔ گمراہ میں وہ ایک مہمان کردار میں جلوہ گر ہوئے۔ اسی دوران فلم ساز و ہدایت کار شباب کرانوی نے حبیب اور نیر سلطانہ کی جوڑی کو اپنی سوشل فلم سریا میں کاسٹ کر لیا۔ 1960 میں حبیب کی 4 فلمیں سٹریٹ 77، عزت، ایاز اور بھی غم ہے ریلیز ہوئیں۔ ایاز اور سٹریٹ 77 ان کی کامیاب فلمیں ثابت ہوئیں۔ ہدایت کار ایم حاذق کی سٹریٹ 77 ایک جاسوسی نوعیت کی فلم تھی، جس میں حبیب نے مسرت نذیر کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ 1961 میں جب ان کی فلم سریا ریلیز ہوئی تو اسے ہٹ کامیابی ملی۔ شباب کرانوی کی اس تخلیق میں حبیب نے عین جوانی میں نیر سلطانہ کے ساتھ ینگ ٹو اولڈ کردار نہایت شاندار انداز میں ادا کیا، جس کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہدایت کار ایس ایم یوسف نے بھی انہیں اپنی فلم اولاد میں اسی نوعیت کا کردار دیا۔ 1961 میں حبیب شباب کرانوی کی ذاتی فلم سپیرن میں اداکارہ لیلا کے مقابل ہیرو کے روپ میں آئے۔ ہدایت کار داؤد چاند کی یہ تخلیق بھی ہٹ ثابت ہوئی۔ ان کے علاوہ 2 اور فلمیں فلم ساز و ہدایت کار حبیب سرحدی کی فلم تم نہ مانو میں وہ بہار کے مقابل ہیرو آئے، جبکہ اداکارہ حسنہ کے ساتھ وہ ان کے والد کی جنگل فلم ہابو میں ہیرو کے طور پر جلوہ گر ہوئے۔ یہ دونوں ناکام ہوئیں۔ 1962 میں ان کی 2 فلمیں سپر ہٹ ہوئیں، جو ہدایت کار ایس ایم یوسف کی فلم اولاد اور ہدایت کار شباب کرانوی کی ماہتاب تھیں۔ دونوں فلموں میں ان کی ہیروئن نیر سلطانہ تھی، جس کی وجہ سے اردو فلم بین دونوں کی فلمی جوڑی کو بے حد پسند کرنے لگے۔ اولاد ایک ماں اور بیوی کی لازوال قربانیوں کے موضوع پر متاثر کن فلم تھی، جس میں حبیب نے بھی بہترین اداکاری کی۔ فلم میں شامل ایک گیت تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا، عورت سے ہمیں یہ کہنا ہے، نیر سلطانہ پر اس انداز میں فلمایا گیا کہ اسے بے حد پسند کیا گیا۔ فلمی اور نیم فلمی حلقوں میں اس گیت کے بول کی مناسبت سے نیر سلطانہ کو قوم کی ماں اور حبیب کو قوم کا باپ کہا جانے لگا۔ اولاد میں ایس ایم یوسف نے حبیب کے ساتھ مشورہ کے بعد وحید مراد کو پہلی مرتبہ ایک اہم رول میں متعارف کروایا، جس کے بعد وہ فلمی دنیا کے چاکلیٹی ہیرو بن گئے۔ ان کے علاوہ اس سال حبیب کی مزید 4 فلمیں بھی ریلیز ہوئیں، جن میں جمیلہ رزاق کے ساتھ فلم انقلاب، اداکارہ سورن لتا کے ساتھ فلم بلو جی، شمیم آرا کے ساتھ فلم محبوب میں آئے، جبکہ فلم ساز آغا جیے گل کی زرینہ میں انہوں نے منفی نوعیت کا کردار ادا کیا۔ 1960 کی دہائی میں انہیں اردو فلموں کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں میں بھی ہیرو کے طور پر لیا جانے لگا۔ اونچے لمبے اور جاذب نظر چہرے کے حامل حبیب کو پنجابی فلم بینوں نے پنجابی ہیرو کے کرداروں میں بے حد پسند کیا، جس کی وجہ سے پنجابی فلموں میں ان کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ جب اکمل کی ناگہانی موت واقع ہوئی تو فلم سازوں نے حبیب اور سدھیر کو کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نغمہ کے ساتھ فلمی جوڑی اس قدر مقبول ہوئی کہ دونوں مسلسل کئی فلموں میں اکٹھے کام کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔
اداکارہ نغمہ، جو قبل ازیں ہدایت کار اسلم ایرانی کے بھائی کیمرہ مین اکبر ایرانی سے شادی کر چکی تھی، نے شوہر سے اختلافات پیدا ہونے کے بعد طلاق حاصل کر لی تھی۔ جن دنوں وہ کافی ڈسٹرب تھی، حبیب نے اس کی بہت دلجوئی کی۔ فلمی دنیا میں حبیب ایک سنجیدہ شخصیت کے طور پر مشہور تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ وہ ایک کھلنڈرے اور شوخ و چنچل طبیعت کے نوجوان اداکار نہ تھے، تاہم وہ اکثر مواقع پر ایک خوشگوار شخصیت کے طور پر خود کو ضرور ظاہر کرتے۔ حبیب کے والدین نے عین جوانی میں ان کی شادی ایک گھریلو خاتون سے کر دی تھی، جس کے بطن سے ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بعد ازاں انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ حبیب بتاتے تھے کہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ مشہور کہانی نویس اور فلم ساز علی سفیان آفاقی اپنی کتاب فلمی الف لیلہ میں لکھتے ہیں کہ حبیب ہمیشہ اپنی ساتھی اداکاراؤں سے اپنے شادی شدہ ہونے کو چھپاتے تھے، بلکہ ان کے سامنے خود کو کنوارا ظاہر کرتے تھے تاکہ ان کو متاثر کر سکیں۔ حبیب نے پہلی بیٹی کی شادی لاہور کے ایک قانون دان نواب سعید اللہ خان سے کی، جو انتقال کر چکے ہیں۔ دوسری بیٹی کی شادی ٹنڈو آدم سندھ میں ایک سینما اونر کے بیٹے سے کی، اور تیسری کی شادی لاہور کے ایک کاروباری نوجوان رمضان سے کی، جو کچھ عرصہ قبل وفات پا گیا۔ 1972 میں انہوں نے نغمہ سے شادی کی، جن کے بطن سے ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے ان کی نغمہ کے ساتھ شادی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، اور شادی کے محض 5-6 سال بعد دونوں نے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1975 اور 1976 کے دوران ان کا فلمی کیریئر زوال کا شکار ہو گیا، پھر کچھ عرصہ تک وہ فلمی دنیا سے غائب ہو گیا۔ 1980 کی دہائی کے ابتدائی عرصہ کے دوران وہ دوبارہ فلمی دنیا میں لوٹ آئے، اور انہوں نے کریکٹر ایکٹر کے طور پر معاون اور نمایاں کردار ادا کرنے شروع کر دیے۔ وہ اپنے والدین کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے لاہور کے علاقے مزنگ چنگی کے قریب کچا جے روڈ پر ہڑائی کنال کا قطع اراضی خرید کر اس پر خود ایک عالی شان گھر بنایا، جو نامساعد حالات کی وجہ سے انہیں 1988 میں فروخت کرنا پڑا۔ اسی گھر میں انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھا، اور یہیں پر ان کے والد حاجی عبدالرحمن کا انتقال ہوا۔ بعد ازاں 1999 میں انہوں نے علامہ اقبال ٹاؤن میں گھر تعمیر کیا تو والدہ کو یہاں بھی اپنے پاس رکھا، جن کا انتقال اسی گھر میں ہوا۔ اسی دوران انہوں نے ایک خاتون شاہین سے شادی کر کے اسے اپنا شریک زندگی بنا لیا۔ ہدایت کار ثقلین رضوی ان کے بہترین دوست تھے۔ حبیب ان کی متعدد فلموں میں کام کر چکے تھے، بلکہ اپنی ایک فلم پردیس بھی ان سے ڈائریکٹ کرا چکے تھے۔ 1987 کے دوران ثقلین رضوی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ایک فلم بنانے کا اعلان کریں، جس کی شوٹنگ کے لیے وہ کینیڈا میں فلم یونٹ لے کر جائیں۔ اس یونٹ میں وہ کینیڈا جانے کے خواہشمند لوگوں سے لاکھوں روپے وصول کر کے انہیں شامل کر لیں گے۔ اس طرح انہیں ایک خطیر رقم حاصل ہو جائے گی۔ لالچ بری بلا، حبیب ان باتوں میں آ گئے۔ ثقلین رضوی اور ان کے بیٹے نے کینیڈا جانے کے خواہشمند لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے، اور ایک دن حبیب اور ثقلین رضوی انہیں ویزے کے لیے اسلام آباد میں کینیڈا کے ہائی کمیشن میں لے گئے۔ غالباً یہ مارچ یا اپریل 1988 کے دن تھے۔ اسی دوران کینیڈین ہائی کمیشن کو فلم یونٹ پر شک گزرا، اور انہوں نے FIA کو بلا کر حبیب اور ثقلین رضوی کو فلم یونٹ کے افراد کے ساتھ جعل سازی اور انسانی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کرا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی رہائی کے لیے ان کے داماد نواب سعید اللہ خان ایڈو کے ساتھ میں اور ہمارے ایک مشترکہ صحافی دوست زیڈ خواجہ اسلام آباد گئے۔ ہم حبیب صاحب کی ہی ذاتی مرسڈیز کار پر گئے، جسے ان کے کزن رفیق چلا رہے تھے۔ ثقلین رضوی نے جن لوگوں سے پیسے وصول کیے تھے، ان میں سے ایک نوجوان معروف مصنف اور ہدایتکار ریاض شاہد کے چھوٹے بھائی اشفاق کا عزیز تھا، جو اس کی رہائی کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ حبیب صاحب کی رہائی کے بعد ہم اشفاق صاحب کی پیجارو گاڑی پر واپس لاہور آئے۔
وہ لاہور کارپوریشن کے کونسلر بھی رہے ہیں۔ رہائی کے چند ماہ بعد ہی حبیب نے کچا جیل روڈ پر واقع اپنا گھر فروخت کر دیا۔ غالباً انہیں شدید مالی دھچکا لگا تھا۔ چند سال بعد انہوں نے سندھ میں کالی کی رسم پر مبنی ایک کہانی پر اردو اور سندھی زبان میں باغی کے نام سے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا۔ اگرچہ وہ فلم بنانے کا فیصلہ چند سال قبل ہی کر چکے تھے، جس کے بیشتر گانے بھی انہوں نے تیار کرا لیے تھے، کہ درمیان میں کینیڈا کے واقعہ نے ان کے منصوبے بکھیر دیے۔ جب انہوں نے فلم تیار کی تو بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کا دور تھا۔ ان کی حکومت حقوق نسواں کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی تھی اور اس سلسلے میں ایک وزارت ترقی خواتین قائم کر رکھی تھی۔ حبیب نے وزارت تک رسائی حاصل کر کے کالی کی رسم کے خلاف بنائی گئی اپنی سندھی فلم کی اہمیت کو اجاگر کیا تو وزارت کے ذمہ داروں نے حبیب کو موبائل سینما کے ذریعے سندھ کے پسماندہ علاقوں میں اس فلم کو دکھانے کا بندوبست کرنے کا کہا اور فی شو کے حساب سے اس کی ایک قیمت بھی مقرر کر دی۔ حبیب نے موبائل سینما کے ذریعے تمام علاقوں اور مقامات پر فلم کی نمائش کرنے کے بعد جب اس کا بل وزارت ترقی خواتین میں دیا تو یہ سرخ فیتہ کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران حکومت تبدیل ہو گئی اور خطی رقم پر مبنی ان کا بل ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، سفارشیں کرائیں، اپیلیں کی، مگر حکومت نے انہیں 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ اس شدید مالی خسارے اور دھچکے نے انہیں ڈپریشن کا شکار بنا دیا۔ انہی حالات میں ایک روز وہ گر گئے، انہیں شدید دماغی چوٹ آئی۔ اسی دوران وہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کے لیے انہیں پیس میکر کا آلہ لگایا۔ حبیب نے 1990 کی دہائی میں ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی کام شروع کیا۔ انہوں نے پی ٹی وی اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے بہت سے ڈراموں میں نمایاں کردار ادا کیے۔ وقت کی کمی کے سبب ہم ان کی فلموں اور ٹی وی ڈراموں کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ہم الگ ولاگ تیار کریں گے۔ وقت گزرنے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ حبیب کی صحت کے معاملات پیچیدگی اختیار کرنے لگے۔ ایک روز انہیں اچانک برین ہیمریج ہوا۔ انہیں فوراً ہسپتال داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ تقریباً 1 ہفتہ تک وینٹیلیٹر پر موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد اتفاق ہسپتال لاہور میں 25 فروری 2016 کو جمعرات کے روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے لاواقعین نے اسی روز انہیں ایئر سوسائٹی لاہور کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ حبیب کی نجی اور فلمی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں رہ گئی ہیں جن کو ہم ان پر الگ ولاگز میں پیش کرتے رہیں گے۔